السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اس کے مالک، جہنم کے مالک کا جس کا نام مالک ہے، اس کو پکاریں گے کہ شاید ان کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ جہنم کیا ہے؟ یہ ایک مکان ہے کہ اس کا ہر و جبار کے جلال اور قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات اور تصورات اس کی نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح اس کی بے شمار نعمتوں کے علاوہ اس کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کی ادراک کیا جا سکے۔ اور قرآن مجید اور احادیث میں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو کیا سزائیں دی جائیں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے اور جہنم کے شرارے جہنم کے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطاروں کے پہم چلے آتے ہیں۔ آدمی اور پتھر اس جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اس انسان کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ انسان یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ سب سے ہلکے درجے کا عذاب جہنم میں یہی ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم تجھے دیا تھا کہ تو کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہیں مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور دھونکائی گئی، یہاں تک کہ اس آگ کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو 1000 برس اور دھونکایا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تو اب جہنم کی آگ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہے، جس میں اتنی تاریکی ہے کہ روشنی کا نام و نشان تک اس میں نہیں پایا جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر آگ کو کھول دیا جائے، یا جہنم کا اتنا سا در کھول دیا جائے جتنا سوئی کا ناکا ہوتا ہے، تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس داروغہ کی شکل دیکھ کر اس کی ہیبت سے مر جائیں گے۔ اور جبرائیل نے قسم کھا کر یہ بھی کہا کہ اگر جہنمیوں کی ایک زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں گے اور ان پہاڑوں کو قرار نہ آئے گا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ بھی زمین میں دھنس جائیں گے۔ اور یہ دنیا کی جو آگ ہے، جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانے سے لوگ شوق سے جاتے ہیں، اور پھر بھی یہ آگ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے کہ انسان سے کہ جہنم میں جانے کے سارے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ یعنی دنیا کی جو آگ ہے یہ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے اور یہ بھی خوف زدہ ہے، اور انسان اتنا نڈر اور بے باک ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی معلومات فراہم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن موجود ہے، لیکن انسان اس کے باوجود اس آگ سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اس سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔
दोज़ख की गहराई की बात हो जाए तो दोज़ख की गहराई को तो अल्लाह ही जाने कि कितनी गहरी है। हदीस में है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नुम के किनारे से उसमें फेंकी जाए तो उसको जहन्नुम की तह में पहुंचने में 70 बरस तक लग जाएंगे। और अगर इंसान के सर के बराबर शीशे का गोला आसमान से ज़मीन पर फेंका जाए तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा। हालांकि ज़मीन और आसमान के दरमियान 500 बरस का फासला है। फिर उसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात और वादियाँ और कुएँ भी हैं, और बाज़ वादियाँ जहन्नुम की ऐसी भी हैं कि जो हर रोज़ 70 मरतबा या उससे ज़्यादा पनाह मांगती हैं। यह खुद उसके मकान की हालत है कि अगर इसमें और कुछ अज़ाब ना होता तो यही क्या कम था, मगर कुफ़ार की सरजनिश और तरह तरह के अज़ाब मुहैया किए। लोहे के ऐसी भारी गुर्ज़ों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गुर्ज़ ज़मीन पर रख दिया जाए तो तमाम इंसान और जिन जमा होकर भी उस एक गुर्ज़ को नहीं उठा सकेंगे। बुख्ती ऊँट जो होंगे उनकी गर्दन बराबर बिच्छू और अल्लाह जाने किस कदर बड़े सांप होंगे। अगर वो सांप एक मरतबा काट लें तो इसकी सूजिश, उसकी तकलीफ़, दर्द, बेचैनी इंसान को हज़ारों बरस तक रहेगी। और उसकी तकलीफ़ ऐसे होगी कि जैसे जलता हुआ तेल, उसकी तलछट की यानी जलता हुआ तेल या जलता हुआ पानी जो है वो इंसान के ऊपर गिर जाए। उसकी मिसाल सख्त खोलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा कि जब जहन्नमी उस खोलते हुए पानी को मुंह के करीब ले जाएंगे तो पानी मुंह के करीब जाते ही उस इंसान के चेहरे से तेज़ी से उसकी खाल गिर जाएगी और इसी तरह सर पर गर्म पानी बहाया जाएगा। जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी वो पानी के तौर पर पिलाई जाएगी कि जहन्नुम में गर्मी की हिद्दत और प्यास इतनी शदीद लगेगी कि वो पानी की तलब के लिए रोएंगे। तो उन्हें जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून और पीप पिलाया जाएगा, खारदार थूहर खाने को दिया जाएगा और वो ऐसा होगा कि अगर उस खाने का एक कतरा दुनिया में आ जाए तो उसकी सूजिश और बदबू तमाम अहले दुनिया की मईशत को बर्बाद कर देगा और वो खाना गले में जाकर फंदा डाल देगा। उसके उतारने के लिए जहन्नमी पानी मांगेंगे तो उन्हें वो खोलता हुआ पानी दिया जाएगा कि मुंह करीब आते ही मुंह की सारी खाल गिरकर इस पर गिर पड़ेगी और पेट में जाते ही आंतों के वो टुकड़े टुकड़े कर डालेगी और वो शोरबे की तरह बहकर कदमों की तरफ से निकलेंगी, यानी आंतें इंसान के पेट से निकलकर बह जाएंगी। प्यास इस शिद्दत की होगी कि इस पानी पर ऐसे गिरेंगे जैसे तूनस के मारे हुए ऊँट। फिर कुफ्फार जान से आजिज़ आकर बहम मशवरा करेंगे कि जहन्नुम से किस तरह निकलें और किस तरह वो जहन्नुम के दारोगा को पुकारेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।